بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک پلان بی بنا لیا ہے اور ملک کے اندر دفعہ 144 کا جہاں پر ہتھیار استعمال کیا جائے گا وہیں پر یہ پلان بی بنایا گیا ہے، اور 21 اپریل کے بعد ایک انتہائی اہم مارکہ پنجاب میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ویورز آپ کو بتا دیں کہ جو 21 تاریخ کے بعد جلسوں کی شروعات کا سلسلہ پنجاب میں ہونے جا رہا ہے، اور پنجاب کی قیادت پر مشتمل کمیٹی بنا دی گئی ہے جو تمام حکمت عملی ترتیب دے گی۔ اور اس کمیٹی کے حوالے سے اور اس سے پہلے جتنی بھی کمیٹیز بنی ہیں، لوگوں کو بہت سارے تحفظات تھے کہ آپ نے سیاسی قیادت کو اس سے باہر جو ہے وہ کیوں رکھا ہے۔ ریحانہ ڈار کو اس کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے، مہر بانو قریشی کو کمیٹی میں شامل کیا گیا، زرتاج گل، اس کے ساتھ ساتھ کنول شوذب ہیں جن کو اس کمیٹی میں شامل کیا گیا، حافظ حامد رضا ہیں، مونس الہی ہیں، میجر طاہر صادق ہیں، شیخ وقاص اکرم ہیں، ملک عامد ڈوگر، سلمان اکرم راجہ، زلفی بخاری، زین قریشی، احد چٹھا، ملک احمد خان، اس کے ساتھ ساتھ معین قریشی ہیں، میاں اسلم اقبال، شوکت بصرہ، شبیر قریشی، اون عباس بپی ہیں، رائے حسن نواز ہیں جن کو اس کمیٹی میں شامل کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور لوگ بھی اس کمیٹی میں شامل ہیں۔ یعنی پوری پنجاب کی قیادت جو ہے وہ آپ کو اس میں نظر آئے گی، جنوبی پنجاب، سینٹرل پنجاب اور پھر لاہور، اور اس کے ساتھ ساتھ راولپنڈی، ہر ضلع سے لوگوں کو اس کمیٹی میں شامل کیا گیا تاکہ لوگ موبلائز کر سکیں اور ہر ضلع سے جو ہے وہ نمائندگی کمیٹی کے اندر بھی اور پھر جلسوں میں بھی آپ کو نظر آئے۔ ویورز، شیخ افضل مروت نے کوہاڑ جلسے کے بعد کچھ انتہائی اہم اعلانات کیے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ عمران خان نے 2022 میں کہا تھا کہ مجھے انصاف کے نظام سے کوئی امید نہیں، اگر یہ مجھے گرفتار کریں گے تو میں صرف اپنے لوگوں سے امید رکھوں گا۔ جس دن ہمارا شہزادہ عمران خان جیل سے نکلے گا اور ہم ان سے اپنا مینڈیٹ جو ہے وہ واپس لیں گے تو انشاءاللہ وہ دن ان کے لیے بہت جو ہے ایک بھیانک خواب جو ہے وہ ثابت ہوگا، ان تمام لوگوں کے لیے جو عمران خان کو باہر نہیں نکلنا دینا چاہتے۔ پھر احتجاج کریں گے، اور پاکستان میں 74 کے قریب جلسے کیے ہیں، ہم نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، ہم پرامن رہنے کی ذمہ داری لیتے ہیں، اور ہم ظلم اور جبر برداشت کسی صورت بھی نہیں کریں گے۔ اگر قانون اجازت دیتا ہے تو ہمیں گرفتار کر لیں، جو ظلم 2 سال سے جاری ہے اس سے نمٹنے کے لیے ہم پوری غیرت اور ہمت کے ساتھ جو ہے وہ پنجاب میں اب داخل ہو رہے ہیں۔ ویورز، میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ بلوچستان میں جلسے کرنے سے شاید حکومت وقت کو جو ہے وہ ایک طرح سے ٹف ٹائم نہ ملے۔ سندھ میں، کراچی میں آپ جلسے کریں گے، جلسے جو ہیں وہ شاید حکومت وقت کو یہاں پر بھی ٹف ٹائم نہ دے۔ کے پی میں آپ کی اپنی حکومت ہے، لیکن جب بھی پنجاب متحرک ہوگا تو پورا پاکستان جو ہے وہ آپ کو متحرک ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے پنجاب میں جلسے کرنا پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت ہی ضروری تھا۔ ویورز، پنجاب کی عوام جو کہا شیخ افضل مروت نے کہ پوری غیرت کے ساتھ 804 قیدی نمبر کے لیے باہر نکلیں، اور یہ ایک طرح سے اپیل کی گئی ہے۔ جو ایسے تانے دیتے ہیں کہ پنجاب نہیں نکل سکتا، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ 8 فروری کو یہ پنجاب ہی کی عوام تھی جس نے ٹانگوں سے پکڑ کر دیوار پر انہیں مار دیا، اور ان کی چیخیں آج بھی پاکستان کے ہر شہر میں سنائی دے رہی ہیں۔ ہم اپریل 21 کے بعد پنجاب میں احتجاج کے ایکشن پلان کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ کوہاڑ کے لوگوں، مرشد عمران خان نے آپ لوگوں کے لیے وہ حقیقی آزادی دیکھی ہے جہاں عوام کی حکمرانی ہو، جہاں وزیر خزانہ، وزیر داخلہ لگانے کا اختیار وزیر اعظم کے پاس ہو اور کسی اور کے پاس نہ ہو۔ پھر شیخ افضل مروت نے عمران خان کو جو جملہ ان کا پاکستان کی عوام، خاص طور پہ نوجوان جو ہیں وہ خان صاحب کو مرشد کہہ کے پکارتے ہیں، تو مرشد کہہ کر عمران خان کو پکارتے ہوئے شیخ افضل مروت نے یہ بھی کہا کہ مرشد نے وہ پاکستان دیکھا ہے جو پاکستان آزاد افغان پالیسی بنا سکے۔ مرشد خان جیل سے یہ سوال پوچھتا ہے کہ کیوں کر آپ نے 70,000 افغانیوں کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ اور پھر میں آپ کو ویورز یہ بھی ایک بات بتا دوں کہ عمران خان کو نا ڈیل کی آفر آج سے نہیں کئی عرصے سے ہو رہی ہے۔ لوگوں کا اور طاقتوں کا یہ خیال تھا کہ شاید عمران خان جیل میں کوئی ڈیل کر لیں گے، اور ڈیل کرنے کے بعد
وہ پاکستان کی سیاست سے یا تو کنارہ کش ہو جائیں گے یا پھر پاکستان کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے، اور پھر ایک گیپ مل جائے گا پاکستان کے اندر طاقتوں کو، پاکستان کی جو بنانا ریپبلک حکومت ہے، کینگرو کورٹس اور ان عدالتوں سے، اور اس حکومت کو ایک موقع ملے گا، ایک ونڈو مل جائے گی کہ وہ کام کرے۔ اور لیکن خان صاحب نے تمام جو اندازے تھے انہیں غلط ثابت کرتے ہوئے اس ڈیل کو جو ہے وہ اس ڈیل کی جو آفر انہیں کرائی گئی اسے قبول نہیں کیا۔ بیرسٹر کون نے جی ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا جس میں انہوں نے کیا کہا، وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ کوشش کی گئی کہ عمران خان کو کسی ڈیل پر مجبور کریں، لیکن خان صاحب کوئی ڈیل نہیں کر رہے، وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے جینا اور مرنا اسی ملک میں ہے، جینا ہے تو کھڑے ہو کر جینا ہے اور آخری بول تک میں کھیلوں گا۔ یہ پیغام عمران خان کی امانت کے طور پر جو ہے وہ ویڈیو کے ذریعے پاکستان کی عوام کو دیا گیا۔ ویورز، پنجاب میں جلسوں پر پابندی، اس سوال کا جواب بھی آپ کو دے دیتے ہیں کہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں پر پابندی جو ہے وہ لگ سکتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے بلوچستان میں جلسے میں دفعہ 144 نافذ ہو چکی تھی، اور پنجاب میں مریم نواز متعدد بار یہ کہہ چکی کہ ہم راستہ روکیں گے، انارکی پھیلنے نہیں دیں گے، اور اگر کسی نے کوشش کی تو ہم نپٹیں گے ان تمام لوگوں سے۔ لاہور میں پی ٹی آئی کی احتجاجی ریلی پر پابندی لگائی گئی، اور اب بھی یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جلسوں کی اجازت نہ ملے، اور وہ نہیں ملے گی، اور مجھے پنجاب کے اندر جو ہے وہ لڑائی ایک طرح سے نظر آ رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو کل سے یہ کہہ رہا ہوں، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی یہ کہا تھا کہ پنجاب پولیس کا جو فیکٹر ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ آپ نے پنجاب پولیس کو تحریک انصاف کے خلاف استعمال کرنا ہے، تو پنجاب پولیس نے اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جن کے خلاف آپ استعمال ہونے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ بھاول نگر کے واقعے میں کیا کچھ ہوا، یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہوگا۔ تو مورال پنجاب پولیس کا کیسا ہے یہ ہمیں آنے والے دنوں کے اندر پتہ چل جائے گا کہ پولیس جو ہے وہ کس قسم کی حکمت عملی اپناتی ہے۔ فورس کے اندر جی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، پرو اور اینٹی، اور اوبیسلی عین ممکن ہے کہ جن لوگوں کو لگایا جائے اور جہاں جہاں سے بھی پولیس کی جو نفری ہے اسے بلایا جائے، وہ ایسے لوگوں کا انتخاب ہو جنہیں فرق نہیں پڑتا اور وہ صرف حکم کے غلام ہوں۔ گرفتاریوں کا ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹھیک سے کیمپین بھی نہیں کرنے دی جا رہی، تو جلسے کیسے کرنے دیے جائیں گے، یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے جو اس وقت پاکستان میں طاقتوں سے اور پاکستان کی عدالتوں سے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو پوچھتا ہوا نظر آئیں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی کیمپین نہیں کرنے دی گئی۔ بلے کے نشان کو چھیننے سے لے کر فارم 47 کی حکومت تک جتنے بھی اقدامات کیے گئے، اس میں پاکستان کی عدالتوں کا کلیدی کردار تھا، اور پاکستان کے طاقتور حلقوں نے ہی سب کچھ کروایا، اور اس وقت قانون جو ہے وہ کیوں حرکت میں نہیں آیا، یہ پاکستان کی عوام جو ہے بخوبی دیکھ رہی ہے کہ اس کی بنیادی وجہ کیا بنی ہے۔ اور ویورز، آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ بلاول بھٹو نے ایک نیا پلان ترتیب دیا ہے، اور پھر آصف علی زرداری نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ کچھ باتیں کہی ہیں، یعنی گلے شکوے کیے، اور توپوں کا رخ جو ہے وہ کس طرف ہے سیاست میں ان کے حریفوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو وہ پکار رہے ہیں، اور انہوں نے لفظ استعمال کیا بابو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اور یہ بابو لوگ کون ہے، اس کا بھی ہم جائزہ لیتے ہیں، لیکن آپ کو بتا دیں کہ 1977 میں بلاول بھٹو کیا کہتے ہیں کہ بھٹو کو نکالنے کے لیے کچھ سازشی سیاستدانوں نے پی این اے بنائی۔ کچھ ایسے سیاستدان ہیں جو پاکستان قومی اتحاد یعنی پی این اے پارٹ 2 لانا چاہتے ہیں، جو اپنی انا کی تسکین کے لیے ملک اور عوام کی قسمت کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور بعض سیاستدان الیکشن سے متعلق دھاندلی کا ڈھول بجا کر معاشی اور سیاسی عدم استحکام لانا چاہتے ہیں۔ یہ بلاول زرداری صاحب کہہ رہے ہیں، تو آپ نے دھاندلی، تو آپ نے بھی یہ نعرہ لگایا، تو کیا آپ اس فہرست میں شامل ہیں؟ ایک سادہ سا سوال یہ تھا کہ فارم 47 کی حکومت بن گئی اس ملک کے اندر، اور جب کہا جاتا ہے کہ نتائج کو نکالو دوبارہ سے جانچو، لیکن اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ حرکت میں نہیں آتا۔ آج آپ کی حکومت ہے، آپ اتحادی، جس حکومت کے ساتھ آپ نے اتحاد کر کے مرکز میں اپنے والد محترم کو صدر اور پھر دیگر صوبوں کے اندر آپ کی جو گورنرشپ ہے وہ موجود ہے، ایک 2 صوبوں کے اندر آپ کے اپنے وزیر اعلیٰ بھی ہیں، اور آپ اس انتخاب کو صحیح نہیں کہیں گے تو جناب پھر کوئی اور کون آ کر اس انتخاب کو صحیح کرے گا؟ صرف فرق یہ ہے کہ جن کے ساتھ آپ نے اتحاد کیا، آپ اتحادی نہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ صرف کہتے ہیں کہ جناب ہم سپورٹ کر رہے ہیں، یعنی وزارتیں لی نہیں ہیں لیکن پورا ملک پر آپ راج کرتے ہیں،
اور آپ اتحاد میں نہیں ہیں لیکن سپورٹ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ کیا تحریک تحفظ آئین پاکستان PNA پارٹ 2 ہے یا نہیں ہے؟ ویورز بالکل بھی نہیں ہے۔ 1977 میں بننے والے PNA کو اس وقت کے آرمی چیف جنرل ضیاء الحق کی سپورٹ حاصل تھی اور وہ ان سے رابطے بھی رکھے ہوئے تھے، جبکہ موجودہ اپوزیشن اتحاد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور شہباز حکومت کے خلاف بنا ہے۔ دونوں اتحادوں میں ایک قدر مشترک یعنی دھاندلی الزامات ضرور ہیں، مگر مقاصد فرق ہے اور ان کے بنانے والے مختلف ہیں۔ ایک عوام کی طاقت سے بنا اور ایک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یعنی اس وقت کے عامر کی سپورٹ سے بنا، تو اس میں ایک واضح فرق ہے۔ بلاول کا نیا جو بھٹو کون ہے؟ اگر بلاول کے بقول موجودہ اپوزیشن اتحاد PNA پارٹ 2 ہے تو پھر اس حساب سے آج کا نیا بھٹو شہباز شریف ہے، اور جس کو اپوزیشن نے یہ اتحاد جس کے خلاف جو ہے یہ اتحاد جو ہے قائم کیا گیا، کیونکہ اس وقت جو تھا وہ اتحاد ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو ہے وہ قائم کیا گیا۔ بلاول نے تحریک تحفظ آئین کو ہی جو ہے وہ PNA سے تشبیہ دے کر اپنا نیا بھٹو جو ہے وہ چن لیا، یعنی شہباز آج کا نیا بھٹو ہے بلاول زرداری کے بقول۔ وہ بھٹو کہ جس کو انتخابات کے بعد اقتدار سے نکالنے کے لیے ایک اور اتحاد جو ہے وہ بن گیا، یعنی آج کا جو اتحاد ہے جو 6 جماعتوں نے مل کر بنایا، عمران خان کی چھتری کے نیچے بنایا، عمران خان کی رہائی کی بات جو اتحاد کرتا ہے، یہ ماضی کے اتحاد سے اسے کمپیئر کر کے اس وقت بھٹو صاحب تھے اور آج شہباز صاحب جو ہیں وہ حکومت کے اندر ہے۔ تو بلاول میرا خیال ہے کہ اپنے جو بیانات ہیں ان کو ریوزٹ کریں اور دیکھیں کہ کہاں کہاں وہ غلطیاں جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ خیر غلطیاں تو بہت ساری انہوں نے کی ہیں، لیکن اپنے بیانات کے اندر جو غلطیاں کر کے، یعنی ان کی کوئی تقریر بھی چیک نہیں کرتا۔ مریم کی تقریر تو چیک ہو جاتی ہے نا، اگر لکھے گا تو چیک ہو جائے گا، لیکن بلاول کی تقریر کو بھی کوئی چیک نہیں کرتا کہ بلاول نے بولنا کیا ہے، اور اس کا جو آپ جو فیکچول غلطیاں کرتے ہیں اس کا کیا نقصان پارٹی کو ہوگا، آپ کے بیانیے کو ہوگا۔ تو یہ ہیں بلاول زرداری صاحب، پاکستان کی عوام کے نوجوان لیڈر جو فیکچول مسٹیکس جو ہیں وہ ہسٹری میں کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ سوال ویورز کے جیل میں قید بھٹو پھر کدھر جائے گا؟ اب سوال یہ بھی ہے کہ اگر بلاول کا نیا بھٹو شہباز ہے تو پھر اس بھٹو کا کیا کرنا ہے جو کہ اس وقت جیل میں قید ہے، یعنی عمران خان، جس کو لوگ اب موجودہ دور کا بھٹو کہہ رہے ہیں۔ اور ذوالفقار علی بھٹو کی مقبولیت جس وقت جب انہیں اب اقتدار سے نکالا گیا اور پھر جس طرح سے پھانسی پر لٹکا دیا گیا، لوگ کمپیئر ضرور کرتے ہیں، لیکن ایک پاکستان میں بہت بڑی تعداد ذوالفقار علی بھٹو کی مقبولیت کو پیچھے دیکھتے ہیں اور عمران خان کی مقبولیت کو اور عمران خان کو ذوالفقار علی بھٹو سے بہت آگے جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اور ہم نے یہ پاکستان میں جو سرویز آئے اس میں دیکھا، اور سب سے بڑا سروے پاکستان کی جو عوام کا مینڈیٹ تھا جو انہوں نے اس جماعت کو دیا، یعنی دور دور تک آپ کو ذوالفقار علی بھٹو عمران خان کے مقابلے میں نظر نہیں آئیں گے۔ اڈیالہ کے بھٹو کو بھی PDM نے ہی اقتدار سے جنرل باجوہ کے ساتھ مل کر نکالا تھا۔ اس وقت بلاول کو PNA یاد کیوں نہ آئی، یہ اہم سوال ہے۔ عمران خان جیل میں قید ہوئے، ان کے پارٹی کو جس طرح توڑا گیا اور انتخابات سے آؤٹ رکھنے کی کوشش کی گئی، اس وقت بلاول کو PNA پارٹ 2 یاد کیوں نہ آئی، جبکہ حکومت PDM کی تھی اور حکومت PDM کی ہونے کے ساتھ ساتھ جو سازشیں کی گئی۔ آصف علی زرداری صاحب نے ویورز کچھ باتیں کہی ہیں، وہی کیا کہتے ہیں جی کہ ہمارے نصیب میں یہ نہیں لکھا کہ پاکستان غریب ملک رہے، دارالحکومت اسلام آباد میں بیٹھنے والے بابوؤں کی سوچ سمجھ اور کم عقلی نے ہمیں غریب کیا ہوا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ پہلے پنڈی کی بات کرتے تھے اور اب یہ بابو لوگ اصل میں ہیں کون؟ کیا ان کا اشارہ پاکستان کی بیوروکریسی کی طرف ہے؟ کیا ان کا اشارہ شہباز شریف کی حکومت اور ان کی کابینہ کی طرف ہے جو ملک کے فیصلے کرتے ہیں؟ اصل میں تو وہ ڈمی لوگ ہیں، فیصلے کہیں اور سے ہوتے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب نے پنڈی کے ساتھ اسلام آباد کے شہر کا تذکرہ کیا اور اس شہر میں بیٹھنے والے بابوؤں کا نام نہیں لیا۔ یہ آپ کے ملک کا صدر ہے جو اس وقت سیاست کرتا ہوا نہ آپ کو نظر آئے گا، بیٹا بھی سیاست کر رہا ہے اور باپ بھی سیاست کر رہا ہے۔ اچھا، اب ایک جلسہ جو انہوں نے کیا اس میں کیا کہا، ذرا غور کیجئے گا اس شخص کی حالات کو جو اقتدار کا اتنا بھوکا ہے، اپنے خاندان کے لوگوں میں کس طرح سے عہدے جو ہیں تقسیم کرتا ہے۔ بیٹی کو فرسٹ لیڈی بنا دیا، بیٹے کو زندگی میں وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹی کو بلا مقابلہ انتخاب میں جتوا بھی دیا۔
بہن کو جتوا دیا، خاندان کے باقی لوگوں کو جتوا دیا، اور اس خاندان نے ایک نیا ریکارڈ یہ بھی قائم کیا کہ اس سے پہلے کسی خاندان کے پاس اتنے عہدے پارلیمنٹ کے اندر اور اتنی سیٹس جو تھی وہ نہیں تھی جتنی اس خاندان کے پاس ہیں۔ وہ کیا کہتا ہے غور کریں، جملہ انہوں نے کہا کہ بی بی کو پتا تھا کہ میں پارٹی سنبھالوں گا، عوام اور کارکنوں کی طاقت سے صدر بنا۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ اس چیپٹر کو اوپن کریں تو پتہ یہ چلے گا کہ بے نظیر بھٹو نے سیاست میں آصف علی زرداری صاحب کی جو ہے وہ انٹری پر بین لگایا ہوا تھا، یعنی کراس لگایا ہوا تھا۔ اور ویورز، یہ جو آصف علی زرداری صاحب کی قابلیت ہے نا، اس کا بھی میں آپ کو حال احوال بتا دیتا ہوں۔ بے نظیر بھٹو کے پاس ایک شخصیت آئی، لندن کا یہ واقعہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ بی بی فنڈز نہیں ہیں، الیکشن سر پہ کھڑا ہے، بتائیں بی بی کرنا کیا ہے۔ وہ سندھی تھے تو اسی لب و لہجے میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں۔ تو اس پر بی بی نے کہا کہ پریشانی کی کیا بات ہے، آپ پیسہ کیسے بنانا ہے یہ آپ سیکھ لیں آصف علی زرداری سے، یہ آپ کو بتا دے گا کہ پیسہ کیسے بنانا ہے۔ تو یہ آصف علی زرداری کیا کر سکتے ہیں اور ان کی قابلیت کیا ہے، بی بی کو یہ معلوم تھا۔ بی بی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میرے جانے کے بعد یہ پارٹی پر قبضہ کر لے گا، اور آصف علی زرداری نے بھٹو کے نام کو استعمال کرتے ہوئے، اب یہ خاندان جو اس وقت اقتدار میں ہے، ان کا بھٹو خاندان کے ساتھ کیا لینا دینا، یہ تو سب زرداری ہیں۔ بھٹو کے خاندان کو، بھٹو کے نام کو آپ استعمال کر کے یہ فرنچائز جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ آپ نے اکثر پاکستان میں دیکھا ہوگا جب کوئی بڑا برانڈ نا اپنے عروج پر پہنچتا ہے اور پھر کسی کے، یعنی اس برانڈ کے مالک اور اس کا جو اصل نام ہوتا ہے اس کا دنیا سے جب جو چلا جاتا ہے، تو پھر آپ کو چھوٹے چھوٹے برانڈ جو ہیں اسی دکان کے ارد گرد بہت سارے نظر آئیں گے، اور وہ کیا لکھتے ہیں کہ اصلی دکان یہ ہے، اصلی مالک یہ ہے، اور پھر آپ نے نام وہاں پر دیکھے ہوں گے۔ بالکل اسی طرح ان کو بھی لکھنا چاہیے کہ اصلی بھٹو اور اصلی وارث، آپ کم از کم لکھ تو سکتے ہیں نہیں، چلیں لکھ کر ہی آپ کام چلا لیں۔ تو آصف علی زرداری صاحب کا یہ خاندان، یعنی زرداری خاندان جو ہے، اس کا بھٹو خاندان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ناموں سے آپ بھٹو کبھی بھی بن نہیں سکتے۔ بی بی کو یہ معلوم تھا کہ آپ اس خاندان کے ساتھ کیا کریں گے، اس کو ماضی میں دھکیل دیں گے اور صرف نام کو رکھ لیں گے، اور پھر اس نام کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا۔ جیلیں کاٹی کارکنوں کی طاقت سے، کارکنوں کی طاقت سے آپ صدر نہیں بنے، آپ چاپلوسی سے صدر بنے، آپ ویلنگ ڈیلنگ سے صدر بنے، کچھ دو اور کچھ لو اور بہت کچھ دو کے فارمولے سے آپ صدر بنے۔ یہ کچھ لو اور کچھ دو کا جو فارمولہ ہے، انہوں نے زرداری صاحب نے اسے چینج کیا کہ کچھ لو اور بہت سارا دو، ان کا یہ نعرہ ہے، اور اس نعرے کی بنیاد پر یہ صدر بنے۔ پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کہی کہ ہمارے نصیب میں یہ نہیں لکھا کہ پاکستان غریب ملک رہے۔ بھائی جان، یہ جو غربت ہے نا، یہ ہمارے نصیب میں لکھی ہے آپ جیسے لوگوں نے۔ آپ کے بچے مہنگی گاڑیوں میں، مہنگی یونیورسٹیز میں پڑھ کے، اور زرداری صاحب جو ہیں دبئی میں کتنی شاہانہ زندگی گزارتے ہیں، آپ کے بچے ہیلی کاپٹرز میں پھرتے ہیں، گاڑیوں میں بھی نہیں، اور آپ یہ کہیں کہ ہمارے نصیب میں۔ آپ کہاں سے غریب ہو گئے بھائی؟ غریب پاکستان کی عوام ہے، غریب پاکستان کی عوام کے بچے ہیں، آپ کے بچے نہیں ہیں۔ اور ویورز، ہماری اور اس پلیٹ فارم کی جنگ جو ہے وہ مروثیت کے خلاف ہے۔ ہمیشہ میں اس مروثیت کو کبھی بھی اچھا نہیں سمجھتا۔ شاہ محمود قریشی کے خاندان میں کچھ لوگ سامنے آئے، میں نے اس وقت بھی تنقید کی۔ کل کو اگر خان صاحب کے خاندان سے بھی کوئی مروثیت کا جھنڈا لے کر آ گیا تو ہم اسی طرح تنقید کریں گے، اور مروثیت پاکستان کی سیاست کو نا اس نے ڈبو کر رکھ دیا ہے۔ اب میں آپ کو نا ایک اور مثال بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مروثیت کس طرح اس ملک کو جو ہے وہ کھا رہی ہے، اور پاکستان کی عوام کو نا ایک طرح سے چونا لگایا گیا خوشخبریوں کے نام کے اوپر۔ اور یہ چونا کس نے لگایا ہے؟ یہ چونا لگایا ہے جی مریم نواز نے، جنہوں نے پنجاب میں روٹی کی قیمت کو کم کر دیا ہے، اور دوسری طرف گیس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ قوم کے لیے خوشخبریاں۔ اور خوشخبریاں کیا ہیں کہ روٹی 25 سے 26 روپے کی جو غالباً لاہور میں تھی، آپ کے شہر میں کتنی کی روٹی ہے ضرور لکھیے گا، بتائیے گا، اب وہ 16 روپے میں فروخت ہوگی۔ کیا روٹی جو ہے جس کے لیے آٹا فراہم تندوروں کو اور باقی لوگوں کو جو کیا جائے گا مل سے، کیا سستے داموں میں کیا جائے گا؟ یہ بھی ایک بنیادی سوال ہے۔ قیمت کو کم کر دینے سے کیا روٹی جو ہے وہ سستی ہو جائے گی، یا آٹے کی قیمت کو بھی آپ نیچے لے کر آئیں گے؟ یہ ایک بنیادی سا سوال ہے۔ ویورز، میں آپ کو نا یہ بھی ایک بات بتا دوں کہ مریم نواز کہتی ہیں
کہ نواز شریف کی رہنمائی میں پاکستانی معیشت پھر ترقی کی طرف گامزن ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں معاشی پالیسیز کے ثمرات نمایاں طور پر پاکستان کی عوام کو مل رہے ہیں۔ پاکستان کی عوام بے وقوف نہیں ہے، اور وہ دیکھتی ہے، وہ سمجھتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو ثمرات ہیں وہ کس کو مل رہے ہیں اور خیرات کس کو مل رہی ہے۔ بجلی کے نرخ اور مہنگائی کم ہونے سے عام آدمی کو ریلیف ملے گا۔ IMF، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، بڑے مالیاتی ادارے پاکستان کی معاشی پالیسیز کے متعارف ہیں۔ بہت زبردست پالیسیز ہیں جی، خیرات آپ لیں اور تقسیم کریں پاکستان کی عوام میں، اور پھر جو سود ہے وہ کوئی اور لے کر جائے گا، تو وہ تو بالکل متعارف ہوں گے۔ پھر وزیر اعظم شہباز شریف کی پالیسیوں کی بدولت سرمایہ کاروں کو اعتماد میں اضافہ ہوا۔ محترمہ شاید نہ ان کی یادداشت بھی کمزور ہے، اور ان کا جو معاملات ہیں وہ اوبیسلی جو انہوں نے بیربلوں کی ایک فوج رکھی ہوئی ہے، وہ ان کی تعریف میں ان کے کپڑوں سے لے کر ان کے میک اپ تک کی بات آپ کو کرتے ہوئے پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویژن پر نظر آئیں گے، لیکن معیشت کو ٹھیک کیسے کرنا ہے اس کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی جو حکمت عملی نہیں ہے۔ ان کی قابلیت یہ ہے کہ انہیں شاید GDP کا مطلب بھی نہیں پتا ہوگا جو ملک کی معیشت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ حقیقت اصل میں ویورز کیا ہے، بہت ہی ضروری ہے یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا۔ نواز شریف خود پچھلے دنوں ان کی صحافیوں سے ملاقات ہوئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں عوام کے پاس کیسے جاؤں جب عوام کو ریلیف ہی نہیں مل سکتا۔ خواجہ آصف صاحب کی باتیں کیا ہیں، آپ شاید بھول جاتی ہیں خواجہ آصف نے آپ ہی کی جماعت کا ایک بہت ہی بڑا لیڈر جس کے بارے میں ایک وقت میں وزیر اعظم بننے کی باتیں ہو رہی تھی، اور یہ باتیں نہیں خود ہی لوگ پھیلاتے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ جناب ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، ہم عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے، لیکن کو شاید اپنے کمرے کی کھڑکی سے جو پاکستان نظر آ رہا ہے وہ سرسبز نظر آ رہا ہے، کیونکہ جب وہ کھڑکی کھولتی ہیں تو سامنے باغ ہوتا ہے، پھول ہوتے ہیں، کھیت کھلیان خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں، اور ان کے سامنے غربت کی شاید وہ کھڑکی جہاں سے یہ دنیا کو اور پاکستان کو دیکھ رہی ہیں، وہاں پہ غربت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جو ان کے سامنے ویو ہے، جو منظر ہے، اسے یہ دیکھ کر کہتے ہیں، اور ان سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ پاکستان میں غربت ہے تو یہ کھڑکی کھولتے ہیں اور سامنے سرسبز باغ ہوتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہاں ہے غربت، کہیں غربت نہیں ہے، خوشحالی ہے، دیکھو سرسبز پاکستان، شاید یہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ ویورز، عید کے بعد تاجروں نے پاکستان میں 2024 کو 75 سالوں کا سب سے مایوس ترین سال قرار دیا ہے۔ شاید انہیں یہ بھی نظر نہیں آیا، ایشیائی بینک کی رپورٹس بھی آئی، پاکستانی معیشت سیاسی غیر یقینی کے باعث اس وقت سکڑ گئی۔ پچھلے سال 5 دہائیوں سے زیادہ مہنگائی ریکارڈ کی گئی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی تازہ رپورٹ پیش کی گئی جو آج سے 3 دن پہلے آئی، شاید کے سامنے پیش نہیں ہوئی، اور کسی بیربل نے محترمہ کو وہ رپورٹ پیش کر کے پڑھنے کا خیر یہ بھی کام نہیں کیا، لیکن ثمرات کی یہ بات کرتی ہیں۔ پھر اقتصادی کمیٹی کی کارروائی خفیہ رکھی جا رہی ہے، اس پر بھی ثمرات کی بات ہوتی ہے، اور اس کارروائی میں کیا کچھ ہوا یہ بھی نہیں بتایا جاتا۔ اقتصادیات سے جڑے تمام معاملات کا اثر عوام کی زندگی پر ہوتا ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کون سے ایٹم بم کے کوڈ بنا رہی ہے جو کارروائی کو خفیہ رکھا جا رہا ہے؟ ایسا کون سا معاملہ ہے جو عوام کو نہیں بتایا جانا چاہیے؟ کوئی لین دین ہے، بجلی گیس پٹرول کی قیمتیں ہیں، کیوں پاکستان کی عوام کو آپ بیوقوف بناتے ہیں؟ مریم نواز نے روٹی سستی کر دی۔ مریم نواز ٹویٹ کرتی ہیں الحمدللہ حکومت پنجاب نے آج سے روٹی کی قیمت جو ہے وہ کم کر کے 16 روپے فی روٹی مقرر کر دی۔ میں نے پنجاب کے تمام اضلاع اور متعلقہ محکموں کو ہدایات جاری کر دی کہ اس فیصلے پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ مسئلہ یہاں پر یہ کہ آپ نے اس سے پہلے بھی حکم جاری کیا کہ پورے لاہور کو آپ صاف کر دیں۔ لاہور کتنا گندا ہے جا کے لاہور والوں سے پوچھیں، اور لاہور سے اگر آپ ہمیں سن رہے ہیں تو ضرور اپنے کمنٹ سے بھیجیے گا۔ پھر آپ نے گھر بنانے تھے، ان گھروں کا کیا ہوا؟ اور پھر مریم نواز کو اس ٹویٹ پر ایک صارف نے جواب بھی دیا ہے، روٹی کی قیمت پر نوٹس لینے والے آدھے نوٹس نہ لیں، پورا نوٹس لیں۔ سوئی گیس کی قیمت میں 200% اضافہ کر دیا گیا ہے، یعنی گرمیاں آ گئی ہیں پاکستان میں، اور اس میں سیلز ٹیکس ہے، اس کے علاوہ دیگر ٹیکسز لگا کر 200% اس میں اضافہ کر دیا گیا، اور چند روپے آٹے کی قیمت میں کمی پر روٹی کی قیمت کم کرنے کے آرڈر دینے سے پہلے سوئی گیس کی قیمت بڑھانے سے کتنے ہزاروں خاندانوں کو بے روزگار کیا۔ ویورز، یہی شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔